شقيا ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق اللہ العظیم. سورہ مریم کی آیت 46. دیکھیے جیسے گزشتہ کلاس میں بات ہوئی تھی کہ آیت 42 سے 45 4 آیات یہ دعوت دی اپنے والد صاحب کو. 42 سے 45 آیات 4 آیات. یا ابتی کہ شرک چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ. اب یہ والد ان کے سنتے رہے ساری بات جو وہ بیٹا ان کو تبلیغ کر رہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں ایسوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو لا یسمعوا ولا یبصروا، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. پھر کہا ہے میرے ابا جان مجھے اللہ نے خصوصی علم دیا ہے، یعنی نبوت رسالت کے منصب پہ سرفراز کیا ہے. معلوم یاتی کا یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لیں آپ. فتبعنی یعنی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. پھر کہا ابا جان یہ جو بتوں کی پرستش ہے نا یہ شیطان کی پوجا پاٹ ہے، تو آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں آپ، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان تھا. ہاں یہ دیکھو یہ ساری تبلیغ کی. اور پھر آخر میں کہا کہ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے یہ شرک نہ چھوڑا نا، مورتیوں کی پوجا پاٹ، تو آپ کی پکڑ نہ ہو جائے، عذاب رحمان کی طرف سے نہ آ جائے. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص وقت تک ڈھیل دیتے ہیں نا، وہ مہلت ختم ہو گئی تو آپ پکڑے جائیں گے. اچھا یہ سب سنی باتیں. اب وہ والد جواب دے رہے ہیں کہ بیٹے سے کہ تم میرے معبودوں سے بالکل پھر گئے ہو. دیکھو اگر تم یہ باز نہ آئے نا ان کی شان میں گستاخی کرنے سے، یہ شان میں گستاخی ہے کہ لا یسمعوا ولا یبصروا. تم بار بار کہہ رہے ہو کہ وہ بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو کب میں تمہیں پتھر ماروں گا، سنسار کر دوں گا میں تمہیں. اور کہہ رہے ہیں بس تو چلا جا یہاں سے. واہجرنی ملیہ، بڑے سخت ہیں الفاظ. قالا تو حضرت ابراہیم نے کہا یعنی اپنے بیٹے سے اراغبن. دیکھیے یہ پریپوزیشن جو ہے نا یہ ہر لینگویج میں ہی میٹر کرتے ہیں. یہ رغبا یرغبو، رغبا یرغبو الا کے ساتھ آئے تو یہ اردو والے ہی معنی ہیں. اردو میں نہیں کہتے کہ بڑی رغبت ہے یار میں اس طرف راغب ہوں، تو وہ پھر راغب ہی کے معنی میں میلان، اس طرف جھکاؤ کہ میری رغبت ہے ادھر، میلان جھکاؤ وہ اسی معنوں میں آتا ہے. لیکن اگر اللہ کے ساتھ آئے یہی تو اس کا بالکل خلاف ہو جاتا ہے. اچھا ان کے ساتھ، ہاں سوری ان کے ساتھ، ہاں اللہ نے ان کے ساتھ یرغب ان جزاک اللہ. جو ملت ابراہیمی سے جو روح گردانی کرے وہاں بھی ہے ان، سوری جزاک اللہ جی ان ہے اعلانی ان. تو نفرت کہہ لو یا بے تنائی کہہ لیں آپ، یعنی اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے.
بے رغبتی، ہاں بے رغبتی، یہ بہت اچھا لفظ بتایا، یعنی اس کا الٹ ہو جاتا ہے، وہ رغبت ہے، یہ بے رغبتی یعنی اس سے دور بھاگنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ان ہے نا، ہاں انتا کے بعد ان ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ قال اراغبون، یہ حمزہ کیا کے معنوں میں ہے؟ تو بے رغبتی کرنے والا ہے تو، پھرنے والا ہے، انتا تو، ان سے، آلیہتی میرے معبود، یا متکلم آ گیا نا، یہ آلیہہ الہ کی جمع ہے، ان کے کئی کئی معبود ہوتے تھے نا ڈپارٹمنٹل وائز، کہ ذمہ لگا دیا کہ اولاد کا ایک ہے، دولت کا ایک ہے، جو جس کی ضرورت ہے اس سے کانٹیکٹ کر لو آپ، ہاں دولت چاہیے، یہ برابر میں بھی تو یہی نا، لکشمی اس کو کہا جاتا ہے، وہ دولت کی ہے دیوی، اس طرح الگ الگ بنایا، تو اس طرح جمع آ گیا، آلیہا کے ساتھ یا متکلم ہو گیا، آلیہا الہ کی جمع ہے نا یہ، آلیہا ہے کئی معبود نا، تو آلیہتی ہو گیا، یہ یا متکلم لگ کے، میرے معبود، یا ابراہیم ہو، اے ابراہیم، لم، لئن اگر، یہ لام تاکید کے لیے ہے، لازماً اگر، لم نہیں، تنتہی تو باز آیا اس سے، نہیں ہوتا، نہیں انل منکر، باز آنا اسی سے ہے، تا تو یو کے معنوں میں ہے، ہاں اس سے یعنی میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے نہ آیا، تو لَأَرْجُمَنَّكَ، یہ دیکھیں لفظ ملے ہوتے ہیں نا، لَأَرْجُمَنَّكَ ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ، اچھا تو ضرور میں، میرا خیال یہ تاکید کے لیے ہوگا، بہرحال رجم نکا ہے، اچھا بہرحال ضرور میں رجم کروں گا، ماروں گا، پتھر ماروں گا، رجم کروں گا، سنسار کروں گا، سنسار پتھر، سنسار کروں گا، کہا ہو گیا تجھے، یہ لَأَرْجُمَنَّكَ میرا خیال یہ تاکید کی ہے، اچھا ہاں یہ نا لام اور جزاک اللہ، یہ تو بڑا وہ ہے، فریکوینٹ آتا ہے، لَتُسْأَلُنَّ، من سوال کیا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ بالکل جزاک اللہ، یہ اگر لام اور یہ آیا تو یہ لازمن کا معنی دیتا ہے، یہ ہے نون، کیونکہ یہ لام شروع میں یہ اور یہ نون، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت قرآن میں لفظ ہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بالکل یہ وہ ہے، تو یہ بڑا تاکید کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں لازماً تجھے سنسار کر ڈالوں گا تجھے، یہ والد کہہ رہے ہیں، وَاہْجُرْنِی، یہ ہجرت سے ہے لفظ، یا متکلم لگ گیا، ہجرت کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا ہوتا ہے نا، ہجرت گھر بار کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، تو وَاہْجُر چھوڑ دے، نی مجھے، ملیہ، ملیہ کہتے ہیں لمبا عرصہ، ایک دراز مدت، بس یہ کہہ رہے تو بس صحیح سالم بچ جا، کہیں مجھ سے اپنے یعنی ہاتھ پیر نہ توڑوا لینا، سخت لفظ ہیں یہ جو ہے نا، وَاہْجُرْنِی ملیہ۔ اچھا یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ ان کا کتنا خوبصورت انداز دعوت کا ہے، ہر بات سے پہلے یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پورا عزت احترام ملوذ خاطر رکھا، اگرچہ وہ مشرک تھے، لیکن رد عمل دیکھیں والد کا، کتنے ایک دم اپوزٹ ہے، کتنے سخت لفظ، ایک تو سخت لفظ یہ لَأَرْجُمَنَّكَ، یہی بہت سخت لفظ ہے،
بیٹے سے کہہ رہے ہیں میں سنسار کروں گا، پتھر ماروں گا۔ اچھا یہ دیکھیں، سنسار کروں گا ہے، جان سے مار دوں گا۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قبائلی زندگی ہے عرب میں، پوری قبائلی زندگی تھی۔ جس طرح آقاؤں کو اپنے غلاموں کے لیے مکمل اختیارات ہوتے ہیں نا، باپ کو بھی بیٹے کے بارے میں مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ یعنی بیٹے کو وہ چاہے قتل کر دے، بیٹے کو چاہے سنسار کر دے، بیٹے کو چاہے زندہ دردگور کر دے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، قبائلی زندگی میں بڑی آزادی ہے یہ نا، وہاں نہیں ہے یہ ایسا۔ ہاں بڑا دیکھو سخت لفظ استعمال کیا، لأرجمنک کا، رجم سنسار کروں گا۔ اس پر جو ہے وہ اور سختی، واہجرنی ملیہ، ہاں یہ بہت سخت ہے، واہجرنی ملیہ، یعنی اگر گستاخی نہ ہو تو یہ ان دو الفاظ کا نا، واہجرنی ملیہ، اس کا یہ مزاج ایسا بنتا ہے بس کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا، کبھی اپنی شکل نہ مجھے دکھائی ہو۔ یہ اردو میں اس طرح کہتے ہیں نا، یہ وہ انداز ہے، واہجرنی ملیہ، معمولی بات نہیں ہے، بہت سخت۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جو یہ پرستش اور اس کا جذبہ ہے نا عبادت کا، یہ کتنا انکلکیٹ کر جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سنسار اور مارنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے۔ جی سر۔ سر جو بت پرست ہیں، ہاں بتوں کی محبت میں ہمیشہ سے اتنے رہے اور آج بھی اتنے ہی سخت ہیں۔ ہاں سخت ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم۔ اپنی اولاد کو آج بھی وہ مارنے قتل کرنے پہ تیار ہے۔ ہاں یہ ہے، بالکل ہے، آج بھی اس دور میں بھی یہ کر گزرتا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور یہ الفاظ سے اسی کا اظہار ہو رہا ہے، ان کے جو اتنی وہ ہے بتوں سے لگاؤ کہہ لیں، محبت کہہ لیں، سختی کہہ لیں۔ تو یہ آیت میں یہ فرمایا کہ آزر جو والد تھے انہوں نے یہ بیٹے سے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے نا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا لازماً، بس ہمیشہ کے لیے تم مجھ سے دور ہو جا۔ واہ جو بہت ہے، بہت ہے، آپ دیکھیں نا، سب کچھ ہے، یعنی ایک بیٹے کا باپ سے محبت کا ایگزیکٹلی نظر آ رہا ہے ہاں کہ میرے باپ کا کیا اثر ہوگا۔ ہاں شاید اسی جو بات پہ جو انہوں نے شاید اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی بھی طلب کی تھی، ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان سے، بالکل تو مطلب یہ کہ انہوں نے کافی رسک لیا۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یعنی یہ انتہائی درد مندی اور جسے کہتے ہیں نا رقت قلب، یہ اس کی دلیل ہے، یہ اس انداز سے یا بتی یا بتی۔ اور دیکھیں یہ رسول تھے نا، ہر رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے منصب سے پورا پورا انصاف کروں، اور منصب کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کو نا اللہ کے عذاب سے بچاؤ، انذار، بشیر و نذیر کہا اسی لیے گیا ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دو تاکہ حجت تمام ہو، کیونکہ یہ تو اٹل ہے نا کہ حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اس وقت جب جہنم میں ڈالا جائے بدکاروں کو، مشرکوں کو، تو یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک دم ہی اتنا سخت عذاب ہو گیا، تو حجت تمام۔ تو یہ ہر پیغمبر نے واضح طور پر پیغام پہنچا دیا، اور یہ بھی دیکھیں حضرت ابراہیم نے کس انداز سے اپنے والد کو تبلیغ کی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ۔ اچھا جی، تو قالا
یہ حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک، سلام ہم تجھ پر، یہ یعنی الوداعی سلام، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ واہجرنی ملیہ، تو اب یہ جاتے ہوئے جو ہے نا یہ الوداعی سلام وہ کر رہی ہیں۔ دیکھیے ایک ایک پوائنٹ پر جو ہے نا وہ لرننگ لیسن، تعلیم، تربیت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے ملاقات کے لیے شائستہ طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم، سلام کرو۔ تو کسی کے پاس سے جانا ہے تو ایبرپٹلی نہیں، وہ بھی سلام علیکم، کسی الوداع کہتے ہیں اللہ تمہارا حافظ ہو، یہ کہہ کے، یا وہ جا رہے تھے نا والد سے، جب والد خود ہی کہہ رہے ہیں بس دور ہو جا، تو کیا خوبصورت انداز ہے نا جی۔ ہاں انہوں نے بھی یہی طریقہ یعنی الوداعی سلام کے لیے کہہ رہے ہیں سأستغفر لک ربی۔ اب یہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سأستغفر، یہ سین جو ہے نا شروع میں یہ ضرور کے معنوں میں بھی آتا ہے اور جلد کے معنوں میں بھی آتا ہے، ایسے سوفا بھی، تو جلد اور ضرور میں استغفار کروں گا لکا آپ کے لیے ربی اپنے رب سے۔ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے میں اللہ سے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا۔ اچھا یہاں پر یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، یہ سأستغفر لک ربی یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب مشرک کے لیے استغفار کی ممانعت نہیں تھی۔ بعد میں باقاعدہ قرآن میں آ گیا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا ہے۔ یہ بات کہاں کہی گئی؟ یہ واضح کر دی گئی، آپ پڑھیں سورہ توبہ کی آیت 114، سورہ توبہ کی آیت 114 آپ پڑھیں، وہاں ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، وما اور نہیں کانا تھا استغفارو یہ استغفار کرنا ابراہیم کا لابیہ اپنے والد کے لیے، الا ان موعدۃ، بس ایک وعدہ اس نے چلتے وقت کر لیا تھا، وعدہ یہی وعدہ تھا، ہے یہی یہی وعدہ تھا، اسی لیے میں یہ آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ وعدہ تھا نا، تو وعدہ اس نے وعدہ کیا تھا یاہو اپنے باپ سے، لیکن کہا فلما جب تبینہ واضح ہو گیا لہو حضرت ابراہیم کو کہ انہ عدو للہ، کہ اللہ نے کہہ دیا ہر مشرک میرا دشمن ہے، تو اعلان برات کر دیا، پھر کوئی استغفار نہیں، تبرأ منہ، پھر اپنے والد سے اعلان برات کر دیا، بری الزما ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو یہ ممانعت استغفار کی مشرک کے لیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ منع کرنے کا حکم نہیں آ گیا والد کے لیے دعا جاری رکھی انہوں نے، ہاں یہ ہے اپنا وعدہ پورا کرتے رہے وہ، لیکن جب اللہ نے منع کر دیا، روک دیا کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا، تو اس کے بعد نہیں کی انہوں نے، اس کے بعد نہیں کی باقاعدہ۔ اس کو ایک اور ڈائمنشن سے جی جی پلیز، جی جی بڑا interesting ہو جی جی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دعائیں قبول کرتے ہیں جی جی اور اپنے پسندیدہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو نام ہی نہیں کر سکتا، ہاں تو وہ اس وجہ سے پرابیبلی میں نے کہا کہ یار یہ نہ کرو، ہاں کیونکہ میں نے بات کی تو میں نے دعا مانی نہیں، تو یہ ان کے لیے مت کرو، ہاں کیونکہ ان کو نہ نہیں کی جا سکتی بیکاز آف دا لنکیج اینڈ ریلیشن شپ، تو انہوں نے پھر ان کو فاربٹ کیا کہ آپ کریں ہی نہ، تاکہ وہ کیفیت آئے کہ میں آپ کو ہاں مان لو، بالکل جی بالکل بالکل۔ اور ایک چیز یہاں یہ دیکھیں کہ والد کا رویہ کہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اتنا سنگ دلانہ رویہ، اس کے باوجود بھی چلتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں ابا جان میں آپ کے استغفار کے لیے دعا کروں گا، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، یہ دیکھو نا، ورنہ غصے میں آ جائے کہ ٹھیک ہے یار دنیا بہت بڑی ہے، جا رہا ہوں میں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دفعہ ہو جا چلا جا، لیکن یہ چلتے چلتے ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا ہے کہ والد کے لیے، یہ رویے عام طور پہ بچوں کے بارے میں والدین کے ہوتے ہیں، ہاں والدین کے ہوتے ہیں، پھر بھی والد کیا کرنا چاہتا ہے، ہاں والدین والد، یہ واقعی یہ رشتہ ہی ایسا ہے انتہائی موسٹ سنسیئر
کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہاں اللہ اکبر، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا ان کا ایک وہ ہے اعجاز ہے نا جی. اللہ اکبر. تو کہا ساستغفر لک ربی، ضرور میں استغفار کرتا رہوں گا تیرے لیے. لکا اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، ربی اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ. اللہ اکبر. کہا میرا رب جو ہے نا مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں جب بھی اسے کوئی دعا کروں نا وہ رد نہیں ہوتی. یہ آگے آیت میں آ بھی رہا ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے اللہ کے بارے میں نا. ایسے ہی مانوس ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے نا. دیکھو کیسا وہ تاکیدن انداز میں. سر ان دونوں کی بڑی آپس میں محبت ہے، یعنی بہت اللہ بہت. اور ابراہیم علیہ السلام ہاں ہاں وہ بھی ہر وقت تعریف کرتے ہیں، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، ہاں حنیفہ تھے، اللہ تعالیٰ ہاں نے اور ان کو ہم نے ہر کام میں ثابت قدم پایا. بالکل بالکل ہے. انہوں نے بے شمار جگہ پہ تعریف کی، بہت بہت کی. اور ان کو بھی بڑا مان تھا. ہاں مطلب بڑی ماشاءاللہ سب سے زیادہ میں انبیاء کرام نے انہی کے ساتھ. ہاں حضرت ابراہیم کا بہت آیا قرآن میں ذکر نا، اور بڑی تعریف آئی ہے، بہت تعریف ہے نا جی ان کی. اواہ منیب سارے الفاظ ان کے لیے آئے ہیں، حنیفہ یہ سب ہے. اچھا تو کہا انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ کانا ہے بھی مجھ پر حفیہ، بہت ہی مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہے نا جی. ہاں اللہ تعالیٰ بہت ہی مجھ پر مہربان ہے. یعنی میں جو بھی دعا کروں وہ رد نہیں ہوتی، اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، مجھ پر مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اعتزال ہوتا ہے نا چھوڑ دینا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اعتزال ہے. یہ آلسو ون آف دا کنٹراسیپٹیو میتھڈ از آلسو ہے نا. ہاں وڈرال ہے نا. اچھا وَأَعْتَزِلُكُمْ میں چھوڑ دوں گا تمہیں. اچھا یہ ذرا ایک لفظ بڑا غور طلب ہے. دیکھیے پچھلی آیات میں اپنے والد سے مخاطب تھے، لیکن یہاں پر وَأَعْتَزِلُكَ نہیں ہے، پوری قوم سے. ہاں کم آ گیا. یہ بھی دیکھو آپ جمع کا صیغہ ہے، ورنہ جو پچھلی آیات ہیں چھوڑنے کا ہے نا اعتزال کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، نہیں. وَأَعْتَزِلُكُمْ جمع کا صیغہ ہے کہ تمہارے سارے ہم نواؤں سے بھی میں اعلان برات کرتا ہوں. جو تمہارا ٹولہ ہے جو مشرکوں کا جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، آگے بھی جمع ہی ہے. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وما اور اس کو جسے تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ، ہاں اللہ کے علاوہ. اب اس میں سارے جھوٹے معبود آ گئے، یعنی جو پرستش کر رہے ہیں ان سے بھی لا تعلقی، جن کی کر رہے ہیں ان سے بھی لا تعلقی، یہ دونوں آ گئے. کم میں آ گیا کہ جو سارے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور وما تدعون من دون اللہ میں آگے جن کی کر رہے ہیں واٹس ایور اللہ کے علاوہ، وہ سارے اس میں آ گئے. وَأَدْعُو رَبِّي اور میں پکاروں گا اپنے رب کو. وَأَدْعُو فی الامر ہے، یہ حمزہ میں کے معنوں میں ہے. یہ شروع میں نا دعا ہوتا ہے نا، اس کو الگ کر لیں. وَأَدْعُو میں پکاروں گا. جوڑ توڑ ساتھ ساتھ رکھنا ہے آپ نے، لفظ کو توڑ توڑ کے پھر آ جائے گا. ادعو میں پکاروں گا، میں کے معنوں میں ہے. ربی اپنے رب کے، اپنے رب کے. لیکن یہ بھی ایک خوبصورت اسلوب ہے یار قرآن کے اندر، بہت سی جگہ.
تاکید کے لیے ایک بات کو منفی انداز میں پہلے نگیٹ کرنا ہے، منفی انداز میں نگیٹ کرے چیز کو، منفی، پھر اسبات میں ہے، مثبت اسبات میں، پھر اس کو افرمیٹو میں کریں. کتنا سٹریس ہو جائے گا یار، بات بے شک ایک ہی ہوگی. افرمیٹو میں منفی میں کہا چھوڑ دوں گا میں تم سب کو، جھوٹے معبودوں کو نہیں کروں گا، تمہارے جھوٹے معبودوں کو میں نہیں پوجا پاٹ کروں گا. افرمیٹو میں کہا میں کروں گا اپنے رب کی پوجا پاٹ کروں گا. حالانکہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی تھی، جب تعلق ہی نہیں جھوٹے معبودوں کی، ظاہر ہے میں ایک ہی رب کی کروں گا. سب سے جب لا تعلق کی کرتی ہے لا الہ الا اللہ، دیکھو وہ بھی لا سے شروع ہوتا ہے، یہ سٹریس پیدا ہو جاتا ہے نا. یہ خوبصورت اسلوب ہے. دیکھیے یہ اس کا امپیکٹ دیکھیں آپ. اٹس اے چیمبر آف مائنڈ، ذہن ہے نا. مائنڈ میں جو بھی خرافات ہیں، پہلے کہا لا الہ، لا آ گیا نہیں، لا الہ. فرسٹ ویکیٹ دا گو ڈاؤن، خالی کرو اس کو، ٹو ان لوڈ دا کنٹینر جو باہر توحید کا کھڑا ہے. چھوٹے موٹے جتنے بھی جھوٹے پالے ہوئے ہیں نا، فلاں میرا کام کر دے گا، فلاں کر دے گا، مسلم ذہن میں ہوتا ہے. کہا لا الہ کوئی نہیں ہے، کلیئر کرو پہلے، کرسٹل کلیئر. اب الہ واحد کو لاؤ یہاں پر، الہ واحد. ہاں یہ دیکھیں امپیکٹ ہوتا ہے. پہلے لا کلیئر کرو نا، جگہ بنائیں گے تو فریش ارائیول کو آپ ایکوموڈیٹ کریں گے نا. اگر وہ جنگ بھرا ہوا ہے تو جگہ ہی نہیں ہے یار پہلے. ہاں یہ کلیئر ہے. یہ قرآن جو ہے نا یہ کرسٹل کلیئر کر دے گا اور پھر الہ واحد آ جائے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. شفاء لما فی الصدور، شفا قرآن نے کہا ہے، یہ 10:53 میں کہا ہے. سورہ یونس کی آیت 57 پڑھیں، قرآن نے کہا یہ شفا ہے جو بھی صدور کی بیماریاں ہیں. جسم کی نہیں کہا، صدور کی، صدور کی بیماریاں ہیں. نفاق، بغض، کینہ، نفرت، بدگمانی. یہ وہ کتنا بڑا ہے یار، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی ہو، فلاں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سر کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ سر یہ جی جی الہ استعمال ہوا ہے ہمارے قرآن میں، ہاں غیب دو لفظ پڑے ہوئے ہاں ہیں. ہاں. تو یہ گرامیٹیکل یہ ہوتا ہے کہ اگر لا کے بعد کوئی بھی اسم آ جائے، جی 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 الہ اسم ہے، ہاں اس میں، غیب ہاں اسم ہاں ہے، ہاں اور اس پہ زبر آ جائے، ہاں الہ بالکل، زبر اس پہ آئے، ہاں ہاں تو وہ جنس کو ظاہر کرتا ہے. ہاں بالکل، پوری پوری جنس جنس کی پوری جنس. پوری جنس. تو ویسے تو ایک الہ پہ ایگزیکٹلی کائنات میں ایگزیکٹلی. جتنے الہوں کے کسی بھی مفہوم میں وہ الہ ہے، چاہے وہ نفسانی ہاں حیثیت ہاں کو الہ بنا دیا، ہاں تو لا اس کی نفی کر رہا ہے. یہ ہاں پورے جسم میں پوری اس کی جنس کی نفی کر رہا ہے. جنس کی. اسی لیے میں نے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے دیے کہ نا یہ پوری جنس کو شو کیا تھا میں نے ابھی نا. یہ الہوں کی جنس ہوتی ہے. ہاں لا ریبا، اللہ رہے. ریب جو شکوک کی جتنی بھی کائنات میں قسم ہاں ہاں ان سب کو پہلے ہی ہے کہ لا ریبا. بالکل ایگزیکٹلی بات تو ہے. بالکل. یہ بہت بڑا سٹریس ہے ہاں کہ پوری جنس کی نفی ہوتی ہے. ان دو ہاں. یہ لائے نفی جنس کہلاتے ہیں. لائے اس میں اسم کے زبر والے اسم سے پہلے یہ لائے نفی جنس کہلاتے ہیں کہ پوری جنس کی نفی ہوتی ہے. ایک شرط کی نہیں، سارے شرط کی. ایک الہ کے نہیں، سارے. دیکھیں زبان کی کیا خوبصورتی ہے یار، بلیغ زبان ہے. جتنا اس کو آپ پڑھیں سمجھیں نا، اس کے ایک ایک لفظ میں بڑا گہرائی اور وہ ہے، بڑا ہے. یہ صحیح آپ نے فرمایا کہ وہ پوری جو اس کی کمیونٹی ہے نا، جنس
اسی کو ریپریزنٹ کرتا ہے. جتنے بھی معبود ہیں لا آ گیا نہیں, اس کی جگہ صرف الہ واحد ایک اللہ. اچھا اور ان بھائی چھوٹے سے بڑے ہاں چھوٹے سے, ہاں یہی ہے نا, یہ نا پوری کائنات سے ملے. ہاں بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل صحیح نا. اللہ اکبر. تو اچھا وَأَدْعُو ربی, اور میں پکاروں گا اپنے رب کو, عسیٰ امید ہے, اللہ اکون بدعاء ربی شقیّا. اللہ یہ بھی دو لفظ ملے ہوئے ہیں, ان اور لا, یہ ملا کر ہے. جب ملا کر لکھیں گے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے نا تو یہ گر جائے گا نا, یہ جزم ہے نا, تو اللہ ہو جائے گا. کہ ان کا مطلب کہ لا نہیں, کہ نہیں ہے اللہ ہے نا جی, کہ نہیں اکونا میں ہوں گا, کانا یکونو کے ساتھ حمزہ آ گیا, میں ہوں گا بے دعائی دعا کر کے یعنی پکار کر, ربی اپنے رب کو, شقیہ بے نصیب, بے نصیب ہے. یہ وہاں بھی ہے نا کہ وہ ایک اشقا اٹھا اور اس نے فاقہ روحا, وہاں پر ہے اشقا کا لفظ ہے, ایک بدبخت اٹھا اس قوم میں سے اور اس نے ہاں اشقا ہاں آدم بہا اشقا, جزاک اللہ. بالکل وہاں پر وہ وہاں ہے جس بدبخت نے نا, وہاں بھی اسی معنوں میں ہے کہ اس بدبخت نے نا اونٹنی کو مار ڈالا. ہاں کونچے کاٹ دیں, ویسے یہ لکھا ہوتا ہے, کونچے ٹانگوں کو کہتے ہیں ویسے, یہ اکثر ہیں مار دیا, یہی ہے مار دیا. ہاں ویسے یہ اکثر جگہ کونچے لکھا ہوتا ہے. ہاں یہ لفظ پسند آیا, ٹھیک ہے. نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اکثر جگہ ترجمے میں لکھا ہوتا ہے شروع میں, ہاں شروع میں مجھے بھی نہیں, کونچے ہاں لکھا ہوتا ہے اکثر نا. میں نے کہا یہ لفظ پہلے سنا ہے. کونچوں کی فزیکل لوکیشن جو ہے ہاں تھوڑے گوٹے ہاں اس سے رن پنجابی. اچھا یہ جو جوائنٹ بنتا ہے نا سر, آپ جب مارتے ہیں اس کے بعد آپ اب یہ کونچ بن گئی, یہ نہیں تو کونچے پنجابی کا لفظ ہے. ہاں اچھا پنجابی کا لفظ اردو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے. نہیں پنجابی میں ویسے اس کا کچھ باندھنے آتا. ہاں آپ ہاں اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں ایسے زخمی کروں گا کہ یو ول ڈائی. یہ کچھ کٹنا مین یہ ہے کہ لولہ ہو جائے. ہاں اس کے بعد آپ کی لنکیج میں بس اسی کو ریفائنڈ کر دے کے اردو میں استعمال کر لیا.